کیا آپ بھی سوچتی ہیں کہ زندگی میں کچھ لوگ تو لائف اتنے کامیاب ہو جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی ناکام کیسے رہتے ہیں؟ کیا یہ فرق قسمت کا ہے یا سوچ کا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے سوچتے ہیں، اور اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو کون سے ایسے اصول ہیں جن پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اصل گیم مائنڈ سیٹ کی ہے، تو اگر اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی لائف میں کامیاب ہو پائیں گے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، بس آج تھوڑا سا فلو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو میری آواز جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ سنائی دے گی ویڈیو میں، تو اس کے لیے معذرت۔ اچھا، آج کا ولاگ میرا سٹارٹ ہو رہا تھا مارننگ سے، اور آج چھٹی کا دن تھا اور ہم آج بنا رہے تھے نہاری۔ جیسا کہ کوئٹہ میں سردی کی آمد ہو چکی ہے تو ہم نے جناب اپنی سردیوں کو ویلکم کیا نہاری کے ساتھ۔ آج کچھ گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے اور یہاں پر میں جو ہے وہ گارنشنگ کر رہی تھی، اور آلموسٹ میری نہاری ریڈی ہو چکی تھی۔ تو چلیے جناب، یہاں پر ہم ساتھ ساتھ میں کام کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم جو ہے وہ اپنے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بڑا ہی مزیدار، بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو آپ نے اس کے سبھی پوائنٹس کو بہت غور سے سننا ہے کیونکہ تمام پوائنٹس ہی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف۔ جی، تو فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دے تھنک ان پاسبلٹیز ناٹ ان لمیٹیشنز، یعنی کہ جب لوگ اب پریشانیوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے پرابلمس کو سوچ رہے ہوتے ہیں، تو کامیاب لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے کون سی اپرچونٹیز ہیں گرو کرنے کے لیے، کس طرح سے ہم پرابلم سے نکل سکتے ہیں باہر، وہ اس بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ مینس کہ ان کا پورا فوکس ہوتا ہے سولوشنز پر، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اب کس طرح سے گرو کرنا ہے، کس طرح سے سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے اور حالات کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ جی جناب، یہاں پر ہماری نہاری بھی بن کے ریڈی ہو چکی تھی اور اتنے مزیدار لگ رہی تھی کہ آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ کچھ میں نے یہاں سے بازار سے بھی منگوا لی تھی چیزیں، چنے، حلوہ پوڑی اور کچھ پراٹھے ہم نے بازار سے منگوائے تھے، اور باقی نہاری اور نان جو ہیں وہ بن کے ریڈی تھے۔ تو نان بھی بلکہ بازار سے ہی منگوائے تھے، میں نے صرف نہاری ہی بنائی تھی اور چائے بنائی تھی۔ تو جناب یہاں پر سب نے مل کر ناشتہ کیا اور بہت ہی مزہ آیا تھا ناشتے پہ۔ اچھا، بیف نہاری کی ریسیپی جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوگ اپنے اپنے اسٹائل سے بناتے ہیں، مگر میں نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو بھی رات میں ہی بڑے دیچکے میں چڑھا دیا تھا۔ نمک، ہلدی اور ہلکی سی تھوڑی سی سونف بالکل، اور ہلکی سی اجوائن ڈال کے، اور تھوڑا سا ادرک ثابت اور لہسن بھی۔ اس کو، اس میں پیاز بالکل نہیں ڈلتا اور نہ ہی میں نے اس میں ڈالا تھا، کیونکہ پیاز جو ہے وہ لاسٹ میں ہم تڑکے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اس پہ جو پہلا وہ بوائل آتا ہے تو اس میں آپ نے جو میل سی ہوتی ہے ایک، وہ جھاگ سی جو آ جاتی ہے، اس کو اتار لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے، اور ویسے تو رات پوری میں پکتی رہے تو پھر بیسٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہماری چونکہ گیس چلی جاتی ہے تو اس لیے میں نے پھر اس کو پریشر لگا دیا تھا، اور باقی پھر صبح اٹھ کے میں نے اس کو پکایا تھا، تو وہ بہت مزیدار صحیح سے گل گیا تھا، کیونکہ ہڈیاں جتنی اچھی گل جاتی ہیں نا اتنا پھر زیادہ اس کا ذائقہ نکلتا ہے۔ اور پھر میں نے اس کو آٹے کی ایک وہ لے کر پتلا سا اس کا پیسٹ بنا کے اس کے ساتھ جو ہے اس کو تھوڑا گاڑھا کر لیا تھا صبح، اور پھر اس کو تڑکا لگا دیا تھا پیاز کا، اور گارنشنگ کے لیے چیزیں کٹنگ کر کے رکھ لی تھی۔ تو اس طرح سے میری نہاری بہت مزیدار بن گئی تھی۔ اچھا، نہاری میں مزید فلیور کے لیے آپ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا نہاری مسالہ بازار کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں ثابت گرم مسالہ جو ہوتا ہے وہ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے جو ہے نا اگر گھر میں پیس کے رکھا ہو تو وہ تو بیسٹ ہے، اور اگر نہیں تو پھر آپ بازار والا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ثابت بھی الگ سے ڈلے گا اور سوکھا الگ سے ڈلے گا، تو اس سے جو ہے نا، اور اپنے اسپائسز جو ہیں وہ آپ نے اپنے اکارڈنگ ڈال لینے ہیں۔ بہرحال نہاری ہماری بہت مزیدار بنی تھی اور سب نے بہت پسند کی تھی۔ تو اب جو ہے نا یہاں پر میں یہاں ڈرائی فروٹس تھے کچھ پڑے ہوئے، وہ میں جارز میں بھر کے رکھ رہی ہوں۔ یہ میں نے سامنے ہی کاؤنٹر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے نا بچے بھی اس کو یوز کر سکیں اور ہم بڑے بھی۔ یہ ریک میں نے ریسنٹلی اپنے کچن میں انسٹال کروایا تھا، تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں یہاں پر، یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ یہاں پر میرے سارے یہ جارز اچھے سے سیٹ ہو گئے تھے، اور ساتھ میں جو ہے نا گلاسز اور مگز جو ہے وہ بڑے اچھے یہاں پہ سیٹ ہو گئے تھے۔ اچھا، ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف۔ تو سیکنڈ پوائنٹ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ جتنا فوکس کرتے ہیں اپنے سولوشنز کے اوپر، تو سیکنڈ پوائنٹ میں ہم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گولز کی بات کرتے ہیں۔ تو سیکنڈ پوائنٹ، کامیاب لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ اپنی لائف کے گولز بنا لیتے ہیں، اور لانگ ٹرم گول بناتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ بس ہمیں انسٹنٹ رزلٹ چاہیے، وہ کبھی انسٹنٹ رزلٹ پہ فوکس نہیں کرتے۔
عام لوگ سوچتے ہیں کہ بس آج ہم نے کام شروع کیا اور کل ہی ہمیں رزلٹ اس کا مل جائے، لیکن جو کامیاب لوگ ہیں وہ لانگ ٹرم گولز بنائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ہم جو آج ایفرٹس نے سٹارٹ کیے ہیں اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں 1 سال بعد ملے گا اور 5 سال بعد اس کا کیا رزلٹ ہوگا۔ تو وہ اس طرح سے سوچتے ہیں، تبھی وہ لائف میں جو ہے نا سکسیزفل ہوتے ہیں، اور جو ہے نا وہ کچھ نیا لازمی سیکھتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ اپنے کام کو پلان کرتے ہیں۔ اور اپنے کام پہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ وہ پرسسٹنٹ رہتے ہیں اپنے کام کے اوپر، جو ہے نا انہوں نے ہمیشہ کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا ادھر یہ نہیں کرنا کہ آج کیا اور کل نہ کیا، پرسوں کر لیا اس سے اگلے دن نہ کیا، اس طرح نہیں، بلکہ جو کام کرنا ہے تو پھر فل فوکس کے ساتھ، فل کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے ٹائم کو مینیج کر کے اور اس میں اپنے کام پہ پوری ایفرٹ ڈالنی ہے انہوں نے۔ تو 3 4 چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہے نا کامیاب لوگ ان چیزوں کے اوپر، ان ٹپس کے اوپر عمل کر کے اپنی لائف کو چینج کر لیتے ہیں، اور عام بندہ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پھر وہ ناکام ہی رہتا ہے اپنی زندگی میں، 10 سال بعد بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں 10 سال پہلے تھا۔ اور جب بات کی جائے کہ بھئی آپ نے لائف میں کچھ نہیں کیا، تو وہ سارا الزام قسمت کو دے دیتے ہیں، حالات کو دے دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیرنٹس نے کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، ہمیں ایجوکیشن نہیں دلوائی، ہمیں کوئی سٹینڈ نہیں کیا، ہمارے ساتھ کوئی کھڑے نہیں ہوئے، ہمیں کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں دی، مینس کہ ان کے پاس ریزنز بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اصل ریزن وہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، یہ ریزنز بیکار کی ہیں۔ اچھا، کامیاب لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور وہ اپنے ارد گرد انہی لوگوں کو پسند کریں گے جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ہیں۔ جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں گے وہ آپ کے فیوچر پلانز کو جب آپ ان سے ڈسکس کریں گے تو وہ مذاق ہی اڑائیں گے ان کا۔ تو آپ نے ایسے لوگوں سے بالکل دور رہنا ہے جو آپ کی جو ہے نا فیوچر پلانز کو یا آپ کو جو ہے نا کا مذاق بنائیں یا آپ کو ڈسکریج کریں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو آپ کو انکریج کریں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کامیابی میں۔ اچھا، ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے فیوچر پلانز جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے جب آپ کسی کے ساتھ اپنا فیوچر پلان ڈسکس کر لیتے ہیں نا تو وہ پھر ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں اس طرح کر پاتے ہیں، یا پھر آپ کو ہوتا ہے کہ بس میں نے اس کو شو کروانا ہے، تو آپ نے پھر شوخی مارنے کے چکر میں جو ہے نا وہ آپ اپنا کام خراب کر لیتے ہیں۔ تو اپنے فیوچر پلانز اپنے تک رکھیں، جب تک جو ہے اللہ آپ کو سکسیس نہ دے آپ جو ہے خاموشی سے اس پہ امپلیمنٹ کرتے رہیں بس۔ کامیاب لوگ شور نہیں مچاتے کیونکہ ان کی کامیابی خود نظر آتی ہے لوگوں کو، وہ خاموشی سے اپنی ایفرٹس پہ اور اپنے پلانز اور اپنے گولز پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو بس ہم نے بھی آج سے یہی کرنا ہے کہ اپنے گولز پہ کام کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ، شور مچا کے نہیں، لوگوں کو بتا کے نہیں۔ اچھا جناب، یہاں پر ہمارے فرائز ریڈی ہو رہے تھے، آج بچوں کا مووی نائٹ کا پلان تھا، ہمارے بچے جو ہیں وہ جو ہے ویک میں ایک دن جو ہے ویکینڈ پہ اپنا ایک پلان کر لیتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ کچھ مووی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، جس میں جو ہے نا پھر ان کے فرینڈس بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم پھر کوئی ہر دفعہ جو ہے نا وہ ایک فیملی اپنے گھر میں بچوں کو انوائٹ کر لیتی ہے اور پھر وہاں بیٹھ کے ہم دیکھ لیتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں اور پیرنٹس بھی پاس ہی ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال بچے بڑے خوش تھے، آج انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا، تو میں نے بھی بس ان کے لیے ہلکے سے فرائز بنا لیے اور انہوں نے کریکرز کی فرمائش کی تھی، ساتھ میں کہوا بنا لیا تھا بس، اور اس طرح سے بچے بھی خوش ہو گئے اور میرا بھی کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، دیٹ از ٹائم مینجمنٹ۔ تو ہم نے ٹائم، جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنے ٹائم کو بہت اچھے سے مینیج کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں سبھی کے پاس وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنا ٹائم کو پازیٹیو بناتے ہیں اور کس طرح سے اس کو پروڈکٹیو بنا کے اپنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ کام کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ایفٹ ہے، اور ناکام لوگ جو ہیں وہ ٹائم کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جناب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لائف میں جن کے اوپر ہم اگر امپلیمنٹ کرتے جاتے ہیں نا تو بڑی لائف آسان ہوتی جاتی ہے ہماری۔ اور یہاں پر ہمارا کہوا بھی بن کر آلموسٹ ریڈی ہو چکا تھا اور فرائز بھی ریڈی ہو گئے تھے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں نا وہ لینے سے زیادہ دینے پہ فوکس کرتے ہیں، مینس کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کی زندگی میں آسانی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، انہیں کیا ہیلپ دے سکتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ضرور ایفرٹ کریں گے جو ان سے ہو سکتا ہے۔ جبکہ ناکام لوگ بس صرف فائدہ اٹھانا جانتے ہیں کہ ہم دوسروں سے فائدہ اٹھا لیں، بس کس طرح سے بھی
جو بھی ہو ہمارے لیے بس ہمیں اس سے اگر کوئی فائدہ ملتا ہے یا ہمارا کام نکلتا ہے تو بس ہم اپنا کام نکلوائیں، جبکہ کامیاب لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا دے ویژولائز سکسیس ڈیلی، مینس کہ وہ اپنی ویژولائزیشن جو ہے نا، یہ بھی ایک بڑی ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ اپنی سکسیس کو محسوس کریں اور اپنے آپ کو ایک پازیٹیو تھاٹ دیں کہ میں جو ہے نا کامیاب ہو گیا ہوں، جو میرے گول ہیں لائف میں وہ میں نے اچیو کر لیے ہیں۔ مینس کہ جب آپ ان کو اچیو کر لیں گے تو جو آپ فیل کرتے ہیں وہ آپ فیل کریں اور وہ محسوس کریں کہ آپ نے یہ سب اچیو کر لیا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے مائنڈ کو بہت پازیٹیو کرتی ہیں اور بہت ہی اچھا ایفیکٹ ڈالتی ہیں، اور اس سے بھی جو ہے نا ہماری کامیابی پہ بڑا ہی ایک پازیٹیو ایفیکٹ آتا ہے، کیونکہ کامیاب لوگ جو ہیں نا وہ اپنی گروتھ کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور ان کو یہ بلیو ہوتا ہے کہ بس ہم انشاءاللہ ہمارا جو آج ہے نا وہ ہمارے کل بعد سے بہتر تھا، اور جو ہمارا کل ہوگا وہ ہمارے آج سے بہتر ہوگا، مینس کہ وہ اپنے آپ کو ڈیلی تھوڑا 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 امپروو کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا لائف میں امپروومنٹ ہم کر رہے ہیں، پرفیکشن کی طرف نہیں جاتے ہیں، امپروومنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں پرفیکٹ ہو جائیں، بالکل بھی ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ پرفیکٹ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نے جو ہے نا وہ ہمارے پیارے نبی کی ذات کو ہی بنایا تھا دنیا میں، میرا خیال ہے انسانوں میں ایک وہی ذات تھی جو ہر چیز میں پرفیکٹ تھی، ادروائز ہر انسان جو ہے نا وہ اس میں کہیں نہ کہیں کمیاں خامیاں سب کچھ موجود ہے، تو اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہمارے میں موجود ہیں، ہم نے اپنی اچھائی اور اپنی اسٹرینتھ کو پہچاننا ہے کہ ہمارے میں آخر کیا کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے ڈیفرنٹ کر رہی ہے، اور اپنی اس چیز کو انہانس کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کے یہ والے پوائنٹس جو ہیں وہ میرے آپ کی کچھ جو ہے ان سے آپ نے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ آپ کو ہیلپ ملی ہوگی، تو آپ نے لائف میں ان میں سے کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ پہلے سے اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور کون سے آپ نے وہ آپ سے اسٹارٹ کریں گے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا اس کا، تو آپ نے مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے۔ اور یہاں پر جناب ہماری یہ ریڈی ہو چکے تھے فرائز بھی، تو بس جناب یہاں پر بچے جو ہیں وہ انجوائے کریں گے اپنی پارٹی، تو ہم جو ہیں وہ یہاں پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے اور اچھے سے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، ملتے ہیں ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ، اچھے کانٹینٹ کے ساتھ، اور آپ لوگ پلیز مجھے کمنٹ میں اچھے اچھے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنی لائف میں سکسیزفل ہونا چاہ رہے ہیں، کیا گولز بنائے ہیں اپنی لائف کے آپ نے، اور کیا پلاننگز کی ہیں نیکسٹ 5 ایئر کی آپ نے، تو جناب جلدی جلدی مجھے کمنٹس کر کے بتا دیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اور جو لوگ نیو ہیں وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، تھینک یو۔